سیدہ زینب جس وقت پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص کی والدہ حضرت حالہ حضرت ختیجہ کی سگی بہن تھیں۔ یہ نکاح حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے سامنے ہوا تھا۔ حضرت زینب اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو العاص قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا تھا اور سیدہ زینب نے ان کی رہائی کے لیے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام اسلام میں کفار مکہ نے حضرت ابو العاص بن ربیع کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، مگر آپ نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص بن ربیع کے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ حضرت ابو العاص نے بدر سے رہائی پاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت دے دوں گا۔ چنانچہ سیدہ زینب ہجرت کر کے اپنے والد مکرم حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی تھیں۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مزاحمت احبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ احبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کی منقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ حضرت ابو العاص کو سیدہ زینب سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص سن 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، پر انہوں نے ابو العاص کو گرفتار نہ کیا اور حضرت ابو العاص وہاں سے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے۔ نماز صبح کے وقت سیدہ زینب کی یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم نے بھی کچھ سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کیا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: باخدا مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنیٰ مسلمان کو بھی ہے۔ یہ ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، بیٹی، ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ اور خود اس سے الگ رہنا، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ سیدہ زینب نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے آئے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کا جو تعلق ہم سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کر دو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ حضرت ابو العاص سارا مال لے کر واپس مکہ پہنچے اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی، پھر دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کا کچھ میرے ذمہ حساب ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تب حضرت ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اب تک مجھے یہی مال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مال لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی۔ خلعت اسلام سے ملبوس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول پر ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ اس رخصتی کے بعد سیدہ زینب زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہیں۔ سن 8 ہجری میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ یہ بزرگ مائیں غسل دے چکی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔
آپ نے اپنا تہبند اپنے جگر گوشے کے لیے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کو کفن کے اندر سے پہنا دو۔ صحیح بخاری میں حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں بھی اس غسل دینے میں شریک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، اے عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل اور کفن سے فراغت کے بعد جب نماز جنازہ کے لیے میت لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ تدفین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا کہ زینب، میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت ستائی گئی۔ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چوتھی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اور حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ مواہب الدنیا، مسند احمد اور حاکم میں ہے کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خدا کا حکم ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ان دونوں بزرگوں کی ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نکاح کی بات کرنا چاہتے تھے مگر فطری حیا مانے ہوئی تو خاموش شرماتے ہوئے آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بات شروع کی، اے علی، آج تم خلاف معمول خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ شاید کہ تم فاطمہ سے منگنی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت علی نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جا کر ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ یہ بلانے چلے گئے۔ جب یہ حضرات تشریف لے آئے تو مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تہائی بلیغ خطبہ دیا اور پھر حضرت علی سے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت محمد سے 400 مثقال حق مہر کے عوض کر دیا ہے۔ حضرت علی نے اسے منظور کیا، پھر آپ نے کھجوروں کا ایک طباق منگوا کر حاضرین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے وقت بیٹی کو کیا دیا؟ اگر روایات کو جمع کریں تو یہ جہیز بنتا ہے تقریباً 1 چارپائی، 1 چکی، 1 مشکیزہ، 1 پیالہ، 2 گدے جو کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ سارا سامان تیار ہو چکا تو حضرت ایمن سیدہ فاطمہ کو لینے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو فرمایا، میری بیٹی کو رخصتی کے لیے تیار کرو۔ یہ وقت سب کے لیے انتہائی درد و غم میں ڈوبا ہوا اور بہت ہی رقت انگیز منظر تھا، بالخصوص والد محمد اور بیٹی فاطمہ کے لیے تو یہ بہت ہی درد میں ڈوبا ہوا منظر تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پھر جب سلمہ کی زبان سے عین رخصتی کے وقت یہ بات نکل گئی کہ اے کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی زندہ ہوتی اور وہ اپنی بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھتی۔ حضرت خدیجہ کا نام حضرت سلمہ کی زبان پر آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، سلمہ تم نے صحیح کہا، خدیجہ ہی تھی۔ اس نے میرے لیے بہت سے مصائب برداشت کیے۔ اس نے اپنا تمام مال میرے لیے وقف کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے میری نبوت کی تصدیق کی۔ کاش خدیجہ اس وقت زندہ ہوتی۔ اسے دنیا سے جاتے وقت اپنی بیٹی کی بہت فکر تھی۔ وہ حسرت سے کہا کرتی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شاید نہ دیکھ سکوں۔ انہیں اس کا بہت قلق تھا کہ میں فاطمہ کا جہیز اپنے ہاتھوں سے نہ بنا سکوں گی۔ اسی حسرت کے ساتھ وہ رخصت ہو گئیں۔ پھر فرمایا، سلمہ
اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا اور اس کو ایسے ہی منظور تھا، ہم اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ادھر سیدہ فاطمہ کو بھی رخصتی کے وقت مشفق ماں کی یاد نے اتنا بے قرار کر دیا کہ آپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اتنا روئیں کہ آپ کا مقدس دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لخت جگر کو سینے سے لگایا اور آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ پیاری بیٹی رو نہیں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ جسم پر بہت ہی معمولی قسم کا لباس تھا اور آٹا گوندتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے۔ سیدۃ النساء نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر عرض کیا، آہ کتنی تکلیف ہے میرے ابا کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تیرے باپ کی تمام تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ چہرہ مبارک کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی زرد۔ اسی حالت میں پیاری بیٹی کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی تو یہ رو پڑیں، پھر کوئی بات کہی تو مسکرا دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا، فاطمہ وہ کیا بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کہی؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی، پیاری ماں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں اس مرض میں فوت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر فرمایا، بیٹی میرے خاندان کے سب لوگوں میں سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو یہ بشارت سن کر میں خوش ہو گئی۔ باپ سے بے پناہ محبت رکھنے والی یہ بیٹی آپ کی وفات کے بعد بہت ہی غم زدہ رہنے لگی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آخر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد جلد ہی اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔